إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مجتبی مصطفیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ سیرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رفیق خاص، یار غار، محسن اسلام، مومنوں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر یہ آج چوتھا خطبہ جمعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ حد سے زیادہ پریشان ہیں، اور پورے مدینے کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس کو جان سے مار دوں گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مدینے کے باہر تھے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آئے اور پھر مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں پہنچے اور لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ ابو بکر سیدھا سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچے، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر یمنی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بی ابی انت یا نبی اللہ، لا یجمع اللہ علیک موتین، اما الموت التی کتبت علیک فقد متہا۔ ابو بکر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرا باپ قربان ہو جائے، میرا باپ آپ پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا۔ جو موت آپ کے حق میں لکھی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1241۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سید عائشہ کے حجرے سے باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک لوگوں سے محو گفتگو تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر نے کہا اجلس یا عمرو، اے عمر بیٹھ جا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دینے لگے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ابو بکر نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہتے ہیں تم میں سے جو شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات جان لے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور مسلمانوں تم میں سے جو اللہ ایک اکیلے کی عبادت کرتا تھا، جو عبادت کرتا تھا اللہ کی، تو یقیناً اللہ رب العالمین زندہ ہے اور اللہ کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ قرآن پاک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام کی وفات ہو جائے، ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ رب العالمین شکر ادا کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روئے اور ان کی ہچکی بن گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1242۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے حضرت ابو بکر کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں کہ میرے قدموں میں میرا بوجھ اٹھانے کی طاقت باقی نہ رہی اور میں زمین پر گر پڑا، بیٹھ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4454 صحیح بخاری۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ اور مقام، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان۔ پیارے بھائیوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں تھوڑا تھا، لیکن جب ہم جناب ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو جو کارنامے جناب ابو بکر نے سر انجام دیے اپنے اس معمولی اور تھوڑے سے دور خلافت کے اندر، یہ وہ کارنامے تھے کہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، اسلام کو اپنا دین اور مذہب جانا اور اللہ کی توحید پر ایمان لائے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کا خاتمہ کیا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پیارے نبی فوت نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور صاف طور پر قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ پیارے نبی شہید بھی ہو سکتے ہیں
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، حضرت عمر نے قرآن پاک کی یہ آیت سنی تو حضرت عمر نے تسلیم کر لیا بوجود غم کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے فتنے کا خاتمہ کیا اور ان کے خلاف باقاعدہ علم جہاد بلند کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، جبکہ حضرت عمر سمیت صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ جو ہے وہ خود غیر محفوظ ہے، اس لیے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، جس کو انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مرتد ہونے والے اور جھوٹے کذاب اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتنہ باز لوگوں کے خلاف بھی باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جہادی دستے روانہ کیے اور ان مرتدوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا اور تمام قسم کے فتنوں کا خاتمہ کیا۔ اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ تمام رتبے اور مقام عطا فرمائے کہ ابو بکر نے اپنے تھوڑے سے خلافت اور حکومت کے دور میں وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کے بعد آج تک اسلام محفوظ رہا اور مسلمان مدینے میں محفوظ رہے۔ اسلام جو ہے وہ دیہاتوں میں اور اسی طرح شہروں میں محفوظ رہا اور اسلام آج ہم تک بھی آ پہنچا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انفق زوجین فی شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنت یا عبد اللہ هذا خیر فمن کان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصدقة دعی من باب الصدقہ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام وباب الریان۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ جنت کے دروازوں سے یوں بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ یہ دروازہ بہتر ہے۔ نمازی نماز کے دروازے سے، مجاہد جہاد کے دروازے سے، صدقہ اور خیرات کرنے والا صدقے کے دروازے سے، روزے دار کے دروازے سے جو ہے وہ روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور ان تمام دروازوں میں سے جس کو بلایا جائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے امید ہے تم انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جسے ان جنت کے 8 دروازوں میں سے کہا جائے گا کہ یہاں اس دروازے سے جنت میں آ جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3666۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو وزیر خزانہ مقرر کیا اور بیت المال کے فرائض جناب ابو عبیدہ کے سپرد کیے، اور اسی طرح ابو بکر نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو وزارت عدل و انصاف کا قلمدان سونپا، اور خود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عدالتی امور نمٹایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو بکر نے وزارت مواصلات اور ڈاک کا انتظام اور خط و کتابت کا فریضہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا، اور ان کی غیر موجودگی میں جناب عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا یہ حال ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبیلے والوں کی بکریوں کا دودھ دویا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے تو اس قبیلے کی ایک معصوم بچی کہنے لگی کہ اے ابو بکر، اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ آپ نہیں دویا کریں گے۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں یہ خدمت خلیفہ بننے کے بعد بھی ادا کرتا رہوں گا۔ اور حضرت ابو بکر ایک طرف خلیفہ ہیں اور ایک طرف قبیلے کے لوگوں کی بکریوں کا دودھ جو ہے وہ ان کو دو کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر مسلسل 6 ماہ تک یہ خدمت سر انجام دیتے رہے، تا وقت کہ حضرت ابو بکر مدینے کے باہر کے علاقے سے اندر مدینے کے اندر جناب ابو بکر نے رہائش اختیار کر لی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو صالح غفاری بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اس بوڑھی اندھی عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ابو بکر اور عمر دونوں ایک دوسرے سے نمبر آگے کرنے کی کوشش کرتے، ہر ایک یہ چاہتا کہ میں اس کی خدمت کروں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی لوگوں کے معاملات میں ان کی اصلاح کرتے۔ ایک عورت تھی جو کہ خاموش حج کرنے والی عورت۔ عرب لوگوں کے اندر ایک جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ وہ چپ کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کئی ایسے بابے پیر ہیں جن کا نام بابا چپ شاہ، یعنی بولنا کچھ نہیں ہے، برحس ہر وقت خاموش رہنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس عورت نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے ما لہا تتکلم، اس عورت کو کیا ہو گیا، یہ عورت بات کیوں نہیں کرتی، چپ چاپ کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر، اس عورت نے خاموش حج کرنے کی نظر مانی ہے، یعنی اس نے چپ کا روزہ رکھ رکھا ہے اور اس نے یہ نظر مانی کہ میں حج کروں گی اور اس بیچ میں خاموش رہوں گی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ یہ چپ کا روزہ چھوڑ دو، اپنی خاموشی کو توڑ دو، اور اس قسم کی نظریں ماننا جو ہے وہ جائز نہیں، اور یہ جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہیں۔ تو اس عورت نے ابو بکر کے کہنے پر اپنی چپ کا روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہ شبہ دے رکھا ہے یا لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کچھ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی، حالانکہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر منبر پر تشریف فرما ہوئے تو ابو بکر نے لوگوں پر ایک نظر ڈالی، اور ان لوگوں میں ابو بکر کو زبیر نظر نہ آئے۔ زبیر کو بلایا گیا اور حضرت زبیر آئے تو ابو بکر نے بیعت کے لیے کہا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سے کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کی بیعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے پہلے دن یا دوسرے دن کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تھے، انہیں بلایا گیا اور جناب حضرت علی آئے اور آ کر بغیر قمیض پہنے صرف دھوتی پہنے آئے اور آ کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اور اس کے بعد گھر سے چادر منگوائی اور پھر اپنے اوپر ڈالی۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے اسی روز مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، اور مسلمانوں نے بغیر امیر کے چند گھڑیاں بھی گزارنا جو ہے وہ گوارا نہ کیا، سوائے بیعت سے وہ لوگ پیچھے رہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ جو مرتد تھے یا مرتد ہونے کے قریب تھے۔
اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو فدق کی زمین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابو بکر کے پاس آئے اور فاطمہ اور عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت طلب کی۔ وہ خیبر کے باغات اور فدق کی زمین میں اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی جو ہم مال چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے، اور انبیاء کا ترکہ اور ورثہ نہیں ہوتا۔ جو مال ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے، بلا شبہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال میں سے اپنا خرچہ پورا کرے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6726۔ اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کو بتایا کہ پیغمبروں کا معاملہ عام لوگوں کے جیسا نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی عام بندہ مرتا ہے اس کا ترکہ، اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے کہ بیوہ کے لیے اس میں حصہ ہوتا ہے، اگر اولاد ہے تو بیوہ کو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں تو مرنے والے کی وراثت میں سے بیوہ کو 1/4 ملتا ہے، اور لڑکے اور لڑکیاں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکے کے لیے 1 حصہ، اور مرنے والے کا اگر ماں باپ زندہ ہے تو 1 سدس، چھٹا حصہ ان کو ملے گا۔ ابو بکر نے فرمایا کہ پیغمبروں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، پیغمبروں کا کوئی ترکہ، کوئی ورثہ نہیں ہوتا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ورثہ نہیں ہے۔ اور یہی بات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی حدیث کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی۔ اب بعض لوگوں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کرتے ہوئے یہ بات کہنے کی کوشش چاہی کہ نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر غاصب ہیں، اور ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا مال روک لیا، ابو بکر نے اہل بیت کا مال روک لیا، اور اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے ناراض ہوئیں۔ تو یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابو بکر نے نبی علیہ السلام کی حدیث بتائی کہ انبیاء کا ترکہ، انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا کہ جو باقی بچ جانے والے ورثاء میں تقسیم ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سے کوئی ناراض نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی طبیعت ناساز تھی، بیمار تھی، اور پیارے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ میرے بعد تو جلد مجھ سے آ کر ملے گی، تو حضرت فاطمہ بیماری کی وجہ سے گھر میں رہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ تک محدود رہیں۔ اور اسی طرح بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی یہی کیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ترکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تقسیم نہیں کیا۔ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امیر بنا کر 7 ہجری میں ایک لشکر جرار بھیجا جس کا مقصد عرب عیسائیوں اور رومی فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنا تھا۔ اور اس مارکے میں مسلمانوں کے قائدین زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا سر الی موضع مقتل ابی کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اسامہ، اپنے والد کی جائے شہادت کی طرف جاؤ اور ان کافروں کو اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے روند ڈالو کہ میں نے تمہیں اس لشکر کا قائد، امیر اور سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ فتح الباری۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اس لشکر کا امیر بنایا، اور یہ لشکر تیاری کے ابتدائی 2 دنوں میں تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور یہ لشکر جو ہے وہ جرف نام کے مقام پر جا کر رک گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اور حضرت اسامہ کا لشکر واپس آ گیا۔ ان حالات کے اندر جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیسرے دن یہ اعلان فرما دیا، الا لا یبیتن فی المدینۃ احد من جیش اسامۃ الا خرج الی عسکرہ بالجرف۔ خبردار، لشکر اسامہ کا کوئی سپاہی آج رات مدینہ منورہ میں نہ گزارے، بلکہ وہ جرف مقام پر پہنچ کر اپنے معسکر میں حاضری دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے حالات خراب ہونے کے باوجود جناب اسامہ اور اس کے لشکر میں موجود تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے پیارے نبی نے بھیجا تھا اسی طرح یہ لشکر روانہ ہو جائے۔ جبکہ صحابہ کرام نے ابو بکر کو یہ مشورہ دیا، حضرت عمر نے بھی یہ مشورہ دیا کہ لشکر اسامہ کو مدینے میں رہنے دیا جائے، اور اس وقت مسلمانوں کی اپنی حالت جو ہے وہ کمزور ہے، عرب قبائل مرتد ہو رہے ہیں، اور مدینے کا جو اندر کا معاملہ ہے وہ کمزور ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جناب ابو بکر صدیق سے یہ باتیں کہیں۔ ابو بکر نے کہا والذی نفس ابی بکر بیدہ لو ظننت ان السباع تخطفنی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے درندے اٹھا لے جائیں گے پھر بھی میں لشکر اسامہ ضرور روانہ کر کے رہوں گا۔ یعنی مدینے کے حالات جس قدر خراب کیوں نہ ہوں، جس کام کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا، ابو بکر اس کام کو ہرگز نہیں روکے گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے کہنے پر ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ جو ہیں وہ کسی اور کو اس لشکر کا امیر بنا دیں بجائے اسامہ کے، اسامہ بن زید کی بجائے آپ اس لشکر کا امیر انصار صحابہ میں سے کسی بڑے عمر والے صحابی کو اس لشکر کا امیر بنائیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کی، ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور فرمایا ساکلت کا امو کا وعدی مت کا یبن الخطاب استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتأمرنی ان انزعہ۔ ابو بکر کہنے لگے کہ اے عمر، تجھے تیری ماں گم پائے، اسامہ کو نبی علیہ السلام نے لشکر کا امیر مقرر کیا تھا اور تو مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اسامہ کو اس منصب سے ہٹا دوں۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے محبت اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اور حدیث پر سختی کے ساتھ چلنے کا معاملہ۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے گریبانوں کے اندر بھی ہم نظریں ڈال کر دیکھیں کہ ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلواتے ہیں، سنی بھی کہلواتے ہیں، اہل حدیث بھی کہلواتے ہیں، مگر دیکھ لیں کہ ہم کس درجے پر مسلمان۔ مدینے کے اندر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کہہ رہی ہے کہ اے ابو بکر، لشکر اسامہ کو روک دو یا اس لشکر کا امیر اسامہ کی بجائے کسی اور کو بنا دو، کہ مدینے کے اندرونی حالات خراب، جیسے ہمارے اندرونی حالات خراب ہونے کے باوجود
آرمی نے جو ہے وہ دہشت گردوں، خارجیوں اور جہنم کے کتوں ایسے لوگوں کے جو خلاف جو ہے حالات مخدوش ہونے کے باوجود بھی جہاد کیا اور ملک و قوم کو مستحکم کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی بات بھی نہ مانی، نہ لشکر اسامہ کو روکا، نہ اسامہ کو اس لشکر کی امارت سے ہٹایا، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ کے لشکر کے پاس جرف کے مقام پر خود آئے اور حضرت اسامہ کو سوار کیا اور خود حضرت اسامہ کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور حضرت اسامہ سوار ہیں، ابو بکر پیدل ہیں۔ اسامہ کہنے لگے کہ اے خلیفہ رسول، یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں پھر سواری سے اتر آتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا نہ میں سوار ہوں گا نہ میں نیچے اتروں گا۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت اسامہ کا لشکر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق روانہ ہوا اور یہ لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قضاء کے قبائل پر جا کر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے جا کر آبل کو فتح کیا اور غنیمت اور فتح کے ساتھ دوبارہ مدینے میں لوٹے۔ حضرت اسامہ کے لشکر کا یہ حملہ 40 روز پر تھا۔ روانگی کی کارروائی اور واپسی 40 دنوں کے اندر مکمل ہوئی۔ جب ہرقل بادشاہ کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر بھی فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس فوتگی کے باوجود بھی مسلمان اسی طرح کافروں پر یلغار کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ لشکر کشی بھی کر رہے ہیں۔ جب اس کافر بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے پیغمبر فوت ہو گئے، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں گے تو دین اسلام یا رک جائے گا یا مٹ جائے گا، لیکن ابو بکر نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور ٹوٹل آنے جانے سمیت، کاروائی سمیت، جہاد سمیت 40 دن کے اندر یہ لشکر واپس آیا، فتح یاب ہو کر آیا، مال غنیمت لے کر آیا۔ جب ہرقل نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کے فوت ہونے کے باوجود مسلمان اسی طرح جو ہے وہ چاقو چوبند ہیں اور ہوشیار ہیں، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کا پیغمبر ابھی فوت ہوا اور پیغمبر کے فوت ہونے کے بعد بھی یہ مسلمان ہمارے ملکوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لشکر اسامہ سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ جو کافر تھے ان پہ روب پڑ گیا۔ کافروں نے یہ جان لیا اور سمجھ لیا کہ پیغمبر کے فوت ہونے کے باوجود مسلمان کمزور نہیں ہوئے، اور جو قبائل مرتد ہو رہے تھے اور مدینے پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے، ان قبائلیوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے، مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ابھی بھی موجود ہے کہ یہ اس کمزوری کے باوجود مدینے کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور قافلوں پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مرتدوں نے یہ دیکھا کہ جب اتنی کمزوری کے باوجود مسلمان جہاد پہ نکل سکتے ہیں، اگر ہم نے مدینے کا گھیراؤ کیا اور مدینے پر حملہ کیا تو مسلمانوں کے خلاف ہم بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سیرت ابھی جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ابو بکر سے راضی ہوا اور ابو بکر اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے سبھی دروازوں میں سے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک ابو بکر بھی ہوں گے کہ جنت کے ہر دروازے میں سے آواز لگائی جائے گی کہ اے ابو بکر اس دروازے سے آ، اس دروازے سے آ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ